قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیں میں نے جو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کی معرفت تمہیں کرائی، تبلیغ دین تمہیں کیا، گمراہیوں سے تمہیں نکالا، اندھیروں سے تمہیں نکالا، روشنی کی طرف تمہیں لایا، ہدایت کی طرف تمہیں لایا، دوزخی تھے تمہیں جنتی بنایا، سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا، لیکن میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے ایک اجر کے۔ وہ اجر کیا؟ الا المودۃ فی القربى، کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھو۔ مودت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، محبت اور مودت کے اندر فرق ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ اگر کسی شخص سے محبت کرتے ہیں، وہ مر جاتا ہے اور پھر بھی آپ زندہ رہتے ہیں اس کے بغیر، تو یہ محبت ہے۔ لیکن اگر آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں، وہ مرتا ہے تو آپ کا بھی جینا محال ہو جاتا ہے اور آپ بھی اس کی جدائی میں مر جاتے ہیں، تو یہ مودت ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، ایسے ہی اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر مودت ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر اہل ایمان کے دلوں سے اہل بیت کی محبت نکال لی جائے تو ان کا ایمان مر جائے گا، ان کا ایمان زندہ نہیں رہے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت نہیں مانگی بلکہ مودت مانگی ہے کہ تمہیں اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے محبت نہیں رکھنی، مودت رکھنی ہے۔ اور جو شخص مودت رکھے گا اہل بیت سے، پھر کبھی بھی وہ اپنے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ اہل بیت کے لیے نہیں رکھے گا، اور اپنی زبان کو بھی بدتمیزی پر نہیں ابارے گا، ان کے اہل بیت کی شان میں کبھی بھی اپنی زبان سے گستاخی نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھو۔ اب یہ قربہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ نے جو کہا ہے الا المودۃ فی القربى، کہ قربہ سے مودت رکھو، تو یہاں پر قربہ سے مراد کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربہ سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہے، یعنی ان سے مودت رکھنی ہے، ان چار ہستیوں سے۔ جو شخص بھی ان سے مودت رکھے گا اس کا ایمان زندہ و سلامت رہے گا۔ یہ مولا علی کون ہیں؟ مولا علی وہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو چیرا، روح کو پیدا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، مومن تجھ سے محبت رکھے گا اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے کہ مومن کی اور منافق کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ اگر اس کے سامنے آپ ذکر علی کریں، چہرہ کھل اٹھے، چہرہ شاداب ہو جائے، تو سمجھ جاؤ کہ پکا مومن ہے، کہ مولا علی سے محبت رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے سامنے ذکر علی کریں اور اس کا چہرہ مرجا جائے، غصے سے وہ سرخ ہو جائے یا اس کا چہرہ اتر جائے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ منافق ہے، مولا علی سے بغض رکھتا ہے۔ اور ایمان کی نشانی ہی مولا علی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مدینے کے اندر ہمیں کسی کا ایمان چیک کرنا ہوتا تھا تو ہم اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرتے، اگر اس کا چہرہ کھل اٹھتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے، اور اگر اس کا چہرہ مرجا جاتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے۔ اس لیے مولا کائنات سے مودت رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑ کر آپ نے تمام صحابہ کو خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، کیا میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب نہیں ہوں؟ تمام مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ تصرف کرنے والا نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟
آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں اس علی سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص بھی اے اللہ اس علی سے محبت رکھے، اے بار الہ تو بھی اس شخص سے محبت فرما۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے کہ جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے محبت رکھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور حدیث صحیح ہے کہ جو علی سے محبت رکھے یا اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت رکھے، تو پھر مجھے اور آپ کو مولا علی سے محبت رکھنی ہوگی۔ جب ہم دلوں کے اندر مولا علی کی محبت پیدا کر لیں گے تو اللہ رب ذوالجلال بھی ہمیں محبوب رکھے گا، ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اسی لیے یہ تو مولا کائنات کی فضیلت ہے۔ پھر امام حسن و حسین کے کیا کہنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، قربان جائیں۔ پھر ایک حدیث کے اندر فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا اے اللہ میں اس حسین سے محبت رکھتا ہوں، اے بار الہ جو اس حسین سے محبت رکھے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ یعنی حسین سے محبت کرنے والے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ یا اللہ اس سے محبت رکھ کہ جو میرے حسین سے محبت رکھے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین سے محبت وہی شخص رکھتا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے، امام حسن و حسین سے بہت ہی محبت رکھتے تھے، تو پھر کیوں نہ اہل ایمان محبت رکھیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک کو ان دونوں شہزادوں سے کتنی محبت تھی۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کے وقت گیا، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ چادر مجھے اٹھی ہوئی نظر آئی، لیکن میں نے نبی پاک سے پوچھا نہیں۔ جب میں نے اپنا کام مکمل کر لیا تو میں نے نبی پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو ہٹایا، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر امام حسن و حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے اسامہ یہ حسن و حسین ہیں، اور پھر حضور نے دعا کی اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے، اے بار الہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو امام حسن و حسین سے محبت رکھنے والے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا کا تو کیا ہی کہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ چیز مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، اور فاطمہ کو اذیت دینا مجھے اذیت دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی فاطمہ سے کہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور روایات کے اندر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر جاتے یا آتے تو سب سے پہلے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے۔ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے یعنی فاطمہ سے، حسن سے اور حسین سے محبت رکھو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا امت سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھیں، مودت رکھیں، اس لیے کہ اگر ہم مودت نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان زندہ نہیں رہے گا، ہلاک و تباہ ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام بھی اہل بیت سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے کہنے لگے اے علی اللہ کی عزت کی قسم
میں اپنے اہل بیت سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت رکھتا ہوں، اور اتنی محبت کہ آپ جب کبھی امام حسن و حسین کو دیکھتے تو شفقت سے ان کو اٹھا لیتے گود میں اور خوب روتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں امام حسن آئے، تو امام حسن نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اٹھیے میرے نانا جان کے ممبر سے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے میرے بیٹے تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے امام حسن کو اٹھا لیا، اٹھا کر گود میں بٹھایا اور پھر خوب روئے حضرت ابوبکر صدیق، یعنی اتنی محبت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کرتے تھے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تو کیا ہی کہنا۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کے سامنے کسی نے حضرت علی کی برائی کی، تو حضرت فاروق اعظم نے اس کو ڈانٹا، کہا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹے کی برائیاں کر رہے ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس نے علی کو دوست رکھا اس نے نبی پاک کو دوست رکھا، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی۔ یعنی آپ نے اس شخص کو سخت ڈانٹا اور یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ علی سے محبت کی جائے۔ اور واقعی غدیر کے اندر بھی یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ علی سے محبت رکھنی ہے، تو پھر دوسرے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی سے ملاقات ہوئی، تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی تم صبح و شام اس حال میں کرتے ہو کہ مومن مرد اور مومن عورتیں تم سے محبت کرتی ہیں،